دیکھیے یہ جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلموں کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بننے کے بل کو بلاک کیا ہے، یہ خبر ایکچولی 6 مہینے پرانی ہے۔ انڈیا نے اس مسئلے کو اب اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم بارہا مختلف جگہوں پر یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا اپنے مائنورٹیز کو یا نان ہندوز کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیے پاکستان میں یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، 1973 سے وزیر اعظم کا اور صدر پاکستان کا جو آفس ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ریزرو کر دیا گیا۔ 1956 میں پریزیڈنٹ کا کیا گیا تھا، 1973 میں وزیر اعظم کا یعنی کہ پرائم منسٹر کا کر دیا گیا تھا۔ اب اس سے قطع نظر کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے، لیکن پاکستان بہرحال آج ایک اسلامی جمہوریہ ہے، یعنی کہ ایک اسلامک ریپبلک ہے۔ مگر میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کو صدر یا وزیر اعظم بننے کے حق سے محروم رکھیں۔ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ صدر پاکستان نے کسی جگہ پہ کسی مسجد میں امامت نہیں کرانی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ برطانیہ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں کوئین جو ہے یا مونارک جو ہے وہ اینگلیکن کرسچن ہونا چاہیے، تو یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو وزیر اعظم ہے جو کہ الیکٹڈ آفیشل ہے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو یا مسیحی ہو یا اینگلیکن مسیحی ہو، بلکہ کوئی بھی شہری جو برطانیہ کا شہری ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا صدر اور پاکستان کا وزیر اعظم الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ان کے الیکٹڈ آفیسز میں اگر کوئی غیر مسلم الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے، مگر ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا ایک اسلامی نظریہ ہے اور اسلامی جمہوریہ ہے اور ہم اسلامک ریپبلک ہیں، اس لیے ہم کسی غیر مسلم کو صدر یا وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ اسلامی نظریہ کی جو یہ ٹرم ہے یہ 1960-1970 کی دہائی میں آئی، لیکن اس کا جو سب سے بڑا پروپوننٹ تھا وہ انٹرسٹنگلی جسٹس اے آر کارنیلیس تھے، جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے اور ایک کرسچن تھے۔ اب جسٹس اے آر کارنیلیس یا جسٹس رانا بھگوان داس بہت اچھے صدر پاکستان کے بن سکتے تھے یا وزیر اعظم، ان کی لائلٹی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا، ان کی سنسیریٹی آف پرپس پہ کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور یہی وعدہ جو تھا، میں یہ یہاں یاد دلاتا جاؤں کہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی تو پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے پرائم منسٹر لیاقت علی خان، انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا تھا اور انہوں نے اس بات کا بلکہ وعدہ کیا تھا کہ اس سے کسی غیر مسلم کے حق کے اوپر، یعنی کہ صدر اور وزیر اعظم بننے کے حق کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن پاکستان میں بہرحال یہ ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلم پاکستان کے لائل اور پیٹریوٹک شہری نہیں ہو سکتے؟ یہ اگر ہمارا ماننا ہے تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کے اندر 2 کلاسز آف سٹیزنز ہیں، ایک وہ جو کہ مسلمان ہیں، جو کہ صدر بھی بن سکتے ہیں اور وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کہ غیر مسلم ہیں، جن کے اوپر یہ قدغن ہے کہ وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، بلکہ کئی اور عہدے بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ غیر مسلموں کو یہ حق نہیں حاصل ہونا چاہیے، پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو کچھ کہیں، کیونکہ انڈیا میں یہ قدغن موجود نہیں ہے، بلکہ انڈیا کے 3 سے 4 صدور ایسے بھی رہ چکے ہیں جو مسلمان تھے، اور انڈیا کے وزرائے اعظم میں سکھ بھی وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور شاید آگے چل کے کسی اور مذہب کے بھی ہوں۔ تو ہمیں یہ کہنا اور انڈیا کو بار بار یہ کہنا کہ یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز بنا کے نان ہندوؤں کو رکھتے ہیں، وہ اس میں کوئی جواز نہیں رہتا، بلکہ یہ انٹائرلی ایک ہپوکریٹیکل پوزیشن بن جاتی ہے پاکستانیوں کی، اور اس سے بہرحال ہماری کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو یہ ڈسکرمنیشن ختم کرنی چاہیے، اور صدر اور وزیر اعظم چونکہ کوئی مذہبی عہدے نہیں ہیں، ان کو غیر مسلموں کے لیے کھلا ہونا چاہیے، اور کوئی بھی غیر مسلم جو کہ پاکستانی شہری ہے، کوئی بھی پاکستانی شہری، وہ اس کو یہ حق ہونا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، احمدی ہو، کوئی بھی ہو،
جن کو احمدیوں کو فار ایگزامپل ہم نے غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کہ کوئی بھی پاکستانی شہری ہو اگر وہ پاکستان کے ساتھ لائل ہے تو اس کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ صدر اور وزیر اعظم بن سکے.